فرمانے لگے اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرے، میں جدھر جدھر جاؤں پہاڑ سونے کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مالک مجھے ایک دن روٹی دینا، ایک دن کا فاقہ دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے ایام قریب آئے تو حضور نے سرخ پٹی باندھی، تیز بخار ہے نبی کریم کو، دو صحابہ سہارا دے کے مسجد میں لائے، نبی پاک علیہ السلام کو بظاہر سہارا دے کے لایا گیا۔ کریم رسول نے لوگوں کو جمع کیا، حضور آج کیا ہونے والا ہے، آج کیا کہا جائے گا، آج کس لیے میٹنگ بلائی ہے؟ نبی کریم کے کل صحابہ جب مسجد میں جمع ہوئے تو کھچا کھچ مسجد بھری ہے۔ وصال ظاہری سے چند یوم پہلے کی بات، نبی پاک نے فرمایا آج تمہیں کوئی جہاد کی ترغیب نہیں دینی، آج کوئی نیا پیغام نہیں دینا، آج تمہیں بتانا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس عبد نے بارگاہ ربوبیت کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے تو صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے سمجھ نہیں رہے، کسی کی بات نہیں کر رہے، نبی پاک تو اپنی بات فرما رہے ہیں، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ سنیے میرے بھائی، محبوب پاک نے فرمایا بھائی کسی شخص کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچی۔ صحابہ پھوٹ کے رونے لگے، محبوبہ کرم ہی کرم ہوا ہے، رحمت ہی رحمت آئی، آپ کے بارے میں گمان کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جائے۔ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی اٹھو۔ پیچھے سے جناب عکاشہ بن محصن اٹھے، ہاتھ کانپتے ہیں آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے درہ مارا تھا، ننگی پیٹھ پر صفیں سیدھی کراتے، بات دل میں رہ گئی ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا بلال دوڑ کے جاؤ، فاطمہ کے گھر درہ پڑا ہے، درہ لاؤ۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں میں گیا، دستک دی سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ فرمانے لگی بلال کیسے آئے ہو؟ اماں جی وہ درہ چاہیے تھا۔ سیدہ کو تشویش ہوئی، کہنے لگے بلال نہ تو جنگ پہ جانا ہے، نہ جہاد ہے، نہ کوئی ایسا موقع ہے، حضور کی تو طبیعت مبارک بظاہر بڑی علیل ہے، درہ کیا کرے گے؟ حضرت بلال عرض کرنے لگے اماں جی ایک صحابی بدلہ لینے لگے ہیں، صاحب طبقات میں جملے لکھے ہیں، کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے درہ بھی دیا اور امام حسن حسین کو بھی باہر نکالا۔ فرمانے لگی عکاشہ سے کہنا 100 درے مارے، ان دو شہزادوں کی جسم پر نبی پاک کے قریب نہ جائے، میں نے 2 بچے پیدا ہی اپنے محبوب پر قربان کرنے کے لیے کیے، ان کو لے جا۔ حضرت بلال کہتے میں 2 شہزادے لے کے آیا، اور جب دروازے میں لے کے پہنچا تو نبی پاک نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں ان کو بٹھا دو، مجھے پتا ہے فاطمہ نے کیا کہہ کے بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا بلال فرماتے درہ میں نے جناب عکاشہ کو دیا، حضرت عکاشہ درہ لے کے آگے جو بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا عکاشہ میری طرف آ یار، مجھے مار درے، نبی پاک کے قریب نہ جا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابوبکر تو ہٹ جا، اسے آنے دے۔ فرماتے میں چند قدم آگے گیا تو مولا علی شیر خدا نے میرے پیر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے عکاشہ سوچ تو صحیح تو کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا علی ہٹ جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ جناب عکاشہ آگے بڑھ رہے، نبی کریم نے فرمایا میں اپنی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، خبردار خبردار زندگی میں تمہارے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، خبردار یاد رکھنا وہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں، وہ معاشرے تباہ کر دیے جاتے ہیں جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں زیادتی ہوتی ہے، جہاں لوگوں کو ستایا جاتا ہے۔ محبوب کریم کے قریب آئے حضرت عکاشہ، حضور میری پیٹھ ننگی تھی، آپ بھی ذرا کپڑا ہٹائیے۔ نبی کریم نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، جناب عکاشہ نے درہ جو اٹھایا تو صحابہ کی چیخیں نکلی، حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا، حضور کے بطن اطہر سے لپٹ گئے، چومنے لگے، کہنے لگے حضور وہ تو صفیں سیدھی کراتے لگ گیا تھا، آپ نے کہاں مارا تھا؟ یا رسول اللہ میں تو بہانہ بنا رہا تھا کہ جاتی دفعہ مجھے وجود چومنے کا موقع نصیب ہو جائے، مجھے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میرے حبیب نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عکاشہ کی زیارت کر لے۔ اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی بات نہیں بیویوں کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے۔ حضور فرمانے لگے سنو، جب کوئی عورت بچہ پیدا کر لیتی ہے تو رب اسے اتنا ہی درجہ دیتا ہے جتنا ایک شہید کو درجہ عطا کرتا ہے، اور فرمایا جب وہ عورت اس کا بچہ آ جاتا ہے
اب وہ رات کو روتا ہے، وہ اٹھتا ہے، پخانا اور پیشاب کرتا ہے، اپنے وجود کو آلودہ کر لیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ عورت یہ فکر نہ کرے کہ وہ دیکھو مرد تو آرام سے سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کے بچے کو صاف کر رہی ہوں، پخانا پیشاب ہو رہی ہوں. میرے محبوب نے ہر مرتبہ فکر کو، حضور نے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے والے آدمی کو عزت دی. فرمایا بیبیو، جب تم رات کو اٹھ کے اپنے بچے کی خدمت کرتی ہو، دودھ ڈال کے دیتی ہو، پخانا اور پیشاب صاف کرتی ہو، تو فرمایا رب تمہیں اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنے والے عبادت گزار کو اجر عطا فرماتا ہے. اتنا اللہ تمہیں اجر دیتا ہے. ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی، ہر شخص کے حصے میں. رسول پاک نے وقار، رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے. ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا. یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا. ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا. آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کون ہے یہ بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں. چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے. یہ داستانیں نہیں. ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو. واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا. جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، شادی عورت. اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی. اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے. بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی. یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی، پالا کرتی. تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا. جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا. آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی، وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے. لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک ممبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک. میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں، خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو تو اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کرو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا ہو، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو. لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا. جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے. حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن. الحاوی الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی
رحمت اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئے۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا، حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی۔ جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے، اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کر، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر، خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے، تو میرے جیسا آدمی تو ویسپر سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات۔ اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے، لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ، 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی۔ ماں کی یاد، رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔ کہاں نماز یہ لوگوں کا کھڑا ہونا، اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا۔ میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی۔ میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی، میں نماز پڑھانے آتا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا، سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا، اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا، وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سن کے آتا، میں چھوڑ دیتا نماز۔ وقار دے دیا، وقار، وہ حسن بخشا، وہ توانائی بخشی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں، اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے۔ عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا، جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہوں، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے۔ آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبیں کھول دے۔ کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی۔ نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے۔
اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہو جائے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا۔ وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملے ہو تے ساجر ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کے، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہے ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، اے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے، ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا۔ میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کرے۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر رہے، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے، انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا،
پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں۔ حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔